میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، پھر سناتا ہوں۔ حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ولی، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ۔ نعت نہیں سنتے جن کی فارسی میں تنم فرسودہ جاں پا راز ہجراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مرید ہونے کی نیت سے چلے۔ حضرت مولانا عبید اللہ احرار نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام سنا، ان کی شہرت سنی، ان کے مرید ہونے کے لیے گھر سے چلے، سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ جس وقت پہنچے تو ان کا شاندار محل حویلی دیکھی، سونا چاندی دیکھا، سامان دیکھا ہے، یہ تو دنیا دار ہے، اس کے پاس تو دنیا ہے، اس کو اللہ کہاں سے یاد آتا ہوگا، میں اس کو آیا تھا مرشد ماننے، اس نے تو دنیا جمع کی ہوئی ہے، بغیر ملے، بغیر حضرت سے ملاقات کیے، اپنے جو ذہن میں تاثر آیا اس کو قائم کر کے وہاں سے پلٹ آئے۔ شاعر تھے، منہ سے نکلا نہ مردانست کے دنیا دوست دارد۔ وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار کرے، دنیا کو دوست رکھے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے دنیا دار اور ایک ہوتا ہے دنیا پرست، دو باتیں ہیں۔ دنیا دار جس کے پاس دنیا ہے، دنیا پرست جو دنیا سے محبت کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دنیا دار ہونا برا نہیں ہے، دنیا پرست ہونا برا ہے۔ دل میں اگر دنیا آ گئی ڈوب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ویسے حلال مال رکھا ہے، نیکی کرتے ہیں، نیکی پہ خرچ کرتے ہیں، وہ بری بات نہیں۔ کمایا ہے، جائز کمائی کا مال ہے، کرپشن کا مال نہیں ہے، صحیح مال کمایا ہے، اس سے خود کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی منع نہیں۔ حضرت نے کہہ دیا وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، یہ کہہ کر واپس چل دیے۔ راستے میں رات آ گئی، سرائے میں موٹل جس کو کہتے ہیں کمرہ لیا، سو گئے۔ خواب دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے، اور مولانا جامی کو لوگوں نے گھیر لیا۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ نے مجھے دنیا میں یہ دینا تھا، مجھ سے یہ وعدہ تھا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے آپ سے یہ لینا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ لینا ہے۔ چاروں طرف سے لوگوں میں گھیرے ہوئے، پریشان، کہاں سے دوں ان کو، کہاں سے لاؤں؟ جو دنیا میں نہیں کیا وہاں کہاں سے لائیں گے؟ اچانک ایک طرف سے ایک سوار آیا، اس نے آ کے کہا جامی سے جس نے جو لینا ہے مجھ سے لے لو۔ اور سب کو تو چیز چاہیے تھی، سب ادھر ہو گئے، جو جس نے مانگا انہوں نے دے دیا۔ لوگ چلے گئے، ہجوم چھٹ گیا۔ مولانا جامی بڑے خوش ہو گئے کہ مجھ سے سارا جو مجھ پہ بوجھ آیا ہوا تھا، بلا آئی ہوئی تھی، ٹل گئی، مصیبت آئی ہوئی دور ہو گئی۔ اس سوار کے قریب گئے، جا کے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی ہے، مجھے مشکل سے نکالا ہے، آپ میرے محسن ہیں، آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام ہے عبید اللہ احرار۔ وہ جن کے دربار پہ گئے تھے اور بغیر میلے لوٹ آئے تھے دنیا دار کہہ کے، انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کو دنیا دار کہہ کے لوٹ آئے تھے، میں وہی ہوں۔ آنکھیں کھلی، او ہو میں کیا سمجھا تھا، یہ کیا نکلے؟ میں دنیا دار سمجھا تھا، مجھے خواب میں ان کی کیفیت جو دکھائی گئی ہے، میں تو بھول میں تھا۔ اب پہلے تو ویسے گئے تھے، اب عقیدت کے ساتھ دوبارہ پلٹے، دل پوری طرح عقیدت سے معمور ہو چکا تھا۔ عقیدت کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایمانی اچھی بات، سچی بات، کسی کو اچھا سچا جان کر، بندہ ہو، چیز ہو، جگہ ہو، اس کے لیے دل میں جگہ بن جانا، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، اچھائی کی وجہ سے کسی کے لیے دل میں جگہ بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدت کہتے ہیں۔
تو اب عقیدت کے ساتھ گئے. جب گئے تو حضرت کی محفل لگی ہوئی تھی, لوگ بیٹھے ہوئے, پیچھے جا کے کنارے پہ بیٹھ گئے. پہلے کبھی اس علاقے میں آنا جانا نہیں تھا, لوگوں سے کوئی ملاقات جان پہچان نہیں تھی, بیٹھ گئے. حضرت صاحب نے اسٹیج سے فرمایا جامی آگے آ جاؤ. یہ سمجھے کہ مجھے تو یہاں کوئی جانتا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کا نام بھی جامی ہو, اس کو بلا رہے ہوں, مجھے تو کوئی پہچانتا نہیں. حضرت نے فرمایا تجھی کو کہہ رہا ہوں آگے آ جاؤ. اب جب نام لیا اور اشارہ کیا تو آنا پڑا. جب آگے آ گئے فرمایا کل آئے تھے نا, کل آئے تھے, کچھ کہہ گئے تھے. اب مولانا جامی اپنے آپ میں انہوں نے کہا کسی دوسرے کو بتایا نہیں, اللہ والوں کو خبر ہے یا نہیں؟ اونچی جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کی کتنی شان ہوگی. اللہ اکبر. مولانا روم فرماتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب در جہان جان جواسیس القلوب. یہ علام الغیوب کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. دلوں کے, آپ کے دل میں کیا ہے یہ اللہ کی عطا سے. اللہ فرماتا نا ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں, پھر آپ کے دل میں جو ہوتا ہے ان کو خبر ہوتی ہے. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سنایا, میں اپنے گھر سے نکلتا تھا, حالانکہ اس زمانہ بہت کم عمر تھا. حضرت صاحب قبلہ کے پاس جانا ہے, اکاڑا شہر میں پڑھتا تھا. آستانہ شریف اس وقت شہر سے باہر تھا. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ, دل میں جو بات ہوتی تھی پہنچتے تھے حضرت وہی سنا دیتے تھے. کوئی خواہش کی ہے, یعنی گرمی کا موسم تھا, ایک مرتبہ میں نے کہا یار کہیں سے لسی مل جائے. میں وہاں پہنچا, حضرت صاحب نے سب کو دوسری چیزیں دی, مجھے فرمایا اس کو لسی دو. ان کو دل کی بات بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. تو جب غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کی کتنی شان ہوگی. مولانا روم فرماتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, دلوں کے. حضرت صاحب نے فرمایا کل آئے تھے, کچھ کہہ گئے تھے. اب مولانا جامی شرمندہ ہو رہے کہ میرے منہ سے تو جو بات نکلی تھی وہ تو اور تھی, یہ تو اور نکلے, میں تو ان کو دنیا دار سمجھا تھا. فرمایا بات سناؤ جو کہہ گئے تھے. مولانا جامی کہنے لگے بس حضرت وہ ایسے ہی خیال تھا. فرمایا کہو تاکہ جواب پورا کر دیں. کہ میں نے کہا تھا نہ مردانست کے دنیا دوست دارد, وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے. فرمایا جواب لکھ لو, اگر دارد برائے دوست دارد, اگر اس کے پاس دنیا ہے اپنے لیے نہیں ہے, وہ بھی دوست کے لیے ہے. ہم اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرتے ہیں, ہم نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا, اپنے لیے جمع نہیں کی ہے, اللہ کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو دوست کس کو بنانا ہے, بات یہاں سے چل رہی ہے نا. دوست کس کو بنانا ہے, کون دوست ہوگا, یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا اونچی چاہیے. اب ہمارا کیا حال ہے, ہم کس کو دوست, کسی کو بنایا جی ہم نے, یار میں اس سے دوستی کر رہا ہوں کہ میرے کل کام آئے گا, مجھے ضرورت پڑتی ہے, مال وال کی ضرورت پڑتی ہے, پرمٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو جائے گا. ہم نے اسی سوچ کے حوالے سے آج لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے. دنیا میں دوست ہے جب تک وہ عہدے پہ ہے, کرسی پہ ہے, بہت دوست ہے. اور جناب معلوم ہوا کہ ادھر عہدہ ختم ہوا, جان پہچان بھی نہیں رہی ہے. وہ ماڑے دی مری ماں کوئی بھی نہیں لیندا نا. پنجاب میں کہاوت ہے, کمزور آدمی کی ماں کا انتقال ہو جائے, کسی کو نام بھی یاد نہیں ہے,
اور جو آفیسر ہے اس کا کتا مر جائے تو سارا پورا گاؤں سوتا نہیں ہے. چودھری دا مریا کتا تو سارا پنڈ نہیں سوتا. اس کا کتا مر جائے سارا گاؤں نہیں سوتا اس کے پاس جناب افسوس کے لیے. تو یہ آج کل لوگ چمک دمک کو دیکھ کر کہ جی دوستی ہے، یہ دوستی اونچی دوستی ان کی جو لگی او دی جانی ہے جڑی توڑ نبھائے. جو پار لگائے آپ کو، جو منزل پہ پہنچائے، وہ دوست ہے. یہ دنیا والے دوست نہیں. ہاں آپ کے بظاہر دوست ہوتے ہیں اور جو جن کے ساتھ رسمی تعلق ہوتا ہے، لیکن اصلی دوست کس کو بنانا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھنا ہے. یہ جو عقبہ بن معیط کا واقعہ، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ اس پہ بہت ساری باتیں کروں. اس نے ہمیں بہت بڑا پیغام دیا ہے. مجھے یہ بتائیں، جو نبی کی گستاخی کرے، اللہ کے پیارے کی گستاخی کرے، یا گستاخی کا مشورہ دے، یا بے ادبی کی کوئی تعلیم دے، کیا وہ واقعی دوست کہلانے کے لائق ہے؟ اونچی کہیے نہیں. تو پھر ہم ان کے ساتھ نہیں. جی مولانا صاحب زمانہ بدل گیا، تو کیا زمانے میں ایمان کے تقاضے بدل گئے؟ کیا انسان کھانے پینے سے بے نیاز ہو گیا؟ کیا سر کے بل چلنا شروع کر دیا؟ کیا واش روم جانے کی حاجت ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ آج لوگ اس طرح بات کرنے لگ گئے. نہیں جی ایسا نہیں. سنو، ایمان کے معاملے میں رعایت ہو سکتی. اونچی دانتوں میں کیڑا پڑ جائے اور میں اس کا علاج نہ کروں تو بتائیں پھر میرا پورا جسم اس سے متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سستی کروں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو پتہ چل جائے کہ فلاں چیز خراب ہے، فوراً اپنے آپ کو اس غلط چیز سے دور کرنا ہے. وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، میں نے اب اس سے کوئی تعلق رکھنا. اونچی کہیے نہیں. آپ کہیں گے مولانا صاحب محبتیں پھیلانی چاہیے، نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے. لوگ آج کل ایسی بات کرتے ہیں. تو سنو، تمہیں کوئی گالی دے دے، تمہارے کو پیسے مار لے، تمہاری بہن بیٹی کو کوئی شرارت کر دے، خدا نخواستہ، اس وقت کہنا کہ محبتیں پھیلانی چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ دوستی رکھنا. کہو گے میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اس وقت خود مفتی قاضی بن جاؤ گے، فتویٰ بھی دو گے اور فیصلہ بھی دو گے. اور جب نبی کی بات آ جائے تو محبتیں پھیلانی چاہیے. سنو، جو نبی کے وفادار نہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان سے محبتوں کا کوئی سلسلہ ہو سکتا نہیں. جو اللہ کے پیاروں سے پیار نہیں کرے گا وہ میرا پیارا ہو سکتا نہیں. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ تنبیہ، وارننگ، نوٹس، خبردار. کس کو دوست بنا رہے ہو؟ اگر قیامت کی تکلیفوں سے، قبر کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو تو نبی پاک کے غلام بن جاؤ. وہ بھی یہی کہے گا، ان کے لائے ہوئے دین کو، ان کے راستے کو قبول کر لیتا تو آج میرا یہ برا نہ ہوتا. ہائے خرابی، میں نے کس کو دوست بنایا، اس کی وجہ سے مجھے آج یہ بھگتنا پڑا. میرے دوستوں اور بزرگوں، دوستی یہ بہت پیارا رشتہ ہے، مگر دوست ہونا چاہیے اور سچا ہونا چاہیے. آپ ویسے کہہ دیں کہ جی میں جانتا ہوں، جاننے والا ہے، مگر دوست کس کو کہنا ہے؟ جب تک اس کے اچھی طرح تسلی نہیں کر لی اس وقت تک اس کو دوست کہنا. اونچی مخالفین اسلام سے جس کی دوستی ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ایسے لوگ ہوں گے. ان وہابیوں کے بارے میں جو آج کل القاعدہ، طالبان، داعش کے نام سے، بوکو حرام، جند اللہ کے نام سے جنہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں پوری دنیا میں، جنہوں نے فساد کر رکھا ہے، ان کے بارے میں حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا. فرمایا تھا کافروں سے دوستی رکھیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. وہ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. کوئی یہ تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے نا.
انٹرنیٹ پہ دیکھیں، اخباروں میں دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا آپ کے سامنے. کافروں سے ان کی یاری ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں ملک کے شام میں، عراق میں، یمن میں، لیبیا میں، کہاں کہاں وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی. اب بھی میں اور آپ کہیں کہ نہیں جی سب کو دوست رکھنا ہے تو یہ ہو سکتا. شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو طرح طرح کی تمناؤں میں، خواہشات میں، آرزوؤں میں بہلاتا پھسلاتا پھنساتا رہتا ہے. اور ہو جی فکر نہ کر، سب کچھ تیرا ہے، یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا. دنیا میں اس کو لگائے رکھتا ہے کسی طرح اس کا دھیان اچھوں کی طرف نہ ہو جائے، اچھوں کی صحبت میں نہ چلا جائے، وہ بہکاتا ہے. اور جو لگے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا نا، اگر کوئی مسجد میں نہیں آ رہا اور اس کو اپنا کمال سمجھ رہا، اس کو تو رونا چاہیے کہ تجھے توفیق نہیں ملی، تجھ سے توفیق چھن گئی ہے. یہ تو بہت بری بات ہے. تو وہ اس کو کمال سمجھے کہ میں نیکی نہیں کر رہا ہوں، دیکھو جناب میں نے روزہ نہیں رکھا، میں مزے میں ہوں، جو روزے میں وہ تکلیف. تو رو اس بات کو کہ تجھ سے یہ توفیق چھن گئی ہے، تجھ پر مہربانی نہیں. میں نے آپ کو بتایا اللہ والوں کے حالات میں نے پڑھا ہے. میں پھر یہ بات سنا رہا ہوں، جس دن ان کو فاقہ ہو جاتا تھا نا، وہ اس دن بڑے خوش ہوتے تھے کہ آج اللہ بڑا مہربان ہے، آج اللہ بڑا مہربان، خاص مہربانی ہے میری طرف توجہ. تو وہ تو اس طرح سوچتے تھے، اور ہمارے ہاں شکایتوں کا پلندہ شروع ہو جاتا ہے. تو یاد رہیں میرے دوستو، وہ لوگ جو ظلم کرنے والے، کفر کرنے والے، وہ لوگ جو برائی کرنے والے ہیں، وہ کسی طرح ہمارے دوست. اب حقیقی دوست کون ہے؟ جو دیندار ہو، دین میں سچا پکا ہو، نبی پاک سے محبت رکھتا ہو، ان کی تعظیم کرتا ہو، عقیدے صحیح ہوں، اخلاق صحیح ہوں، تقوی والا ہو، وہ اصلی دوست ہے، ورنہ دوست نہیں ہے. حدیث شریف کیا کہتی ہے ہمیں؟ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. کس کی رضا کے لیے؟ پھر کہیے گا. ہم تو اپنے مقصد کے لیے ہوتے ہیں. کسی کو بھائی کہنا ہے، کہتے ہیں نا ضرورت پہ گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں. ہم تو اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. یعنی دوستی کس بنیاد پہ ہو؟ اللہ کے لیے ہو. تو اللہ کے دوست سے ہوگی یا دشمن سے ہوگی؟